اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے عزیز ہم وطنوں، میرے بچوں، مسلم غیر مسلم، قرآن صاحب کے لیے 7واں سپارہ سورۃ مائدہ۔ اور یہاں میں کل جو بیان کیا تھا کہ وہ جو بھی مسافر ہو اس کو چاہیے کہ وہ جس کو وصیت کرے تو غیر مسلم کو بھی کر سکتا ہے اور مسلمان کو بھی کر سکتا ہے۔ تو کل میں نے اس کا بیان کیا تھا۔ آج وہیں سے ایک آیات ان کی اور باقی بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کی پھر آج آ رہی ہے۔ ذالک ادنی ان یاتوا بالشہادۃ، اس طرح نزدیک ہے کہ وہ گواہی دے دیں علی وجہہا ان کے سامنے، او یخافوا اور ڈرے، ان ترد کہ الٹی ہو جائیں گی ان کی قسمیں بعد ایمانکم، بعد قسمیں ان کی۔ اس طرح اگر وہ مالک جو ہیں جن کی چیز ہے اور وہ جو کریں گے تو وہ اگر وہ کریں گے ان کے سامنے قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے ایسا نہیں کیا اور ہمارے جو رشتہ دار فوت ہوا ہے اس کی جو چیز ہے وہ ہمیں نہیں ملی ہے، اور وہ ان کے سامنے قسمیں کھا لیں گے جو انہوں نے مال لیا تھا، تو ان کو ڈر پیدا ہوگا ان کے سامنے، یعنی ذالک ادنی، اس طرح نزدیک ان یاتوا بالشہادۃ کہ وہ آ جائیں گواہی کی طرف علی وجہہا ان کے سامنے، او یخافوا اور ڈرے، ان ترد کہ الٹی ہو جائے گی، یہ کہ ان کو ڈر پیدا ہو جائے کہ ہم نے تو جھوٹی قسم کھائی ہے، ان کو ڈر پیدا ہو جائے کہ یہ قسم ان ترد الٹی ہو جائے گی قسم ان کی بعد ان کے قسموں کے، ان کے اوپر الٹی ہو جائیں گی اور یہ قسمیں ان کو سزا دے گی، اور اس قسم پہ ان پہ اوپر کوئی بیماری یا کوئی تباہی آ جائے گی۔ واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، واسمعوا اور سنو، ڈرو اور سنو، یہ کہ یعنی قیامت تک ایسا واقعہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو یعنی کسی کی چیز یا کسی کی امانت میں خیانت کرے اور اس کی امانت اس کو گھر والوں کو نہ پہنچائے۔ اکثر لوگوں کے کوئی وہ نہیں ہوتا، ذریعہ نہیں ہوتا، تو وہ کسی اور کے ذریعے سعودیہ سے یا دبئی سے یا لندن سے پیسے بھجواتے ہیں تو وہ آدھے لے لیتے ہیں۔ اکثر میرے اکاؤنٹ میں بھی لوگوں کو پیسے آتے ہیں، تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ کسی کی امانت وہ خیانت کرنی چاہیے، یعنی مجھے اپنا پتہ ہونا چاہیے کہ میرے پیسے کتنے تھے اور ان کے پیسے کتنے آئے ہیں، تو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ڈرو اور سنو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا قوم نافرمانوں کو۔ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو پھر ہدایت نہیں دیتا کہ جو قرآن اور اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ یوم یجمع اللہ الرسل، اس دن یعنی قیامت کے دن، یہ دوسری رکوع شروع ہو رہی ہے اور اس میں بھی بنی اسرائیلوں کا یعنی خاص کر عیسائیوں کا ذکر ہے۔ یوم یجمع اللہ، اس دن جمع کرے گا اللہ تعالیٰ رسولوں کو، پیغمبروں کو، فیقول، پھر کہے گا ماذا اجبتم، میں نے کیا جواب دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ روز قیامت والے دن پیغمبروں کو جمع کرے گا اور کہے گا کہ میں نے تم کو کیا جواب دیا تھا، تو فیقول کہے گا اللہ تعالیٰ کہ میں نے کیا جواب دیا تھا۔ قالوا لا علم لنا، تو کہیں گے پیغمبر کہ ہمیں علم نہیں ہے، ہمارے سامنے تو انہوں نے ایسا نہیں کیا مگر ہمارے علم میں نہیں ہے۔ انک انت علام الغیوب، بے شک تم تو غیبوں کا علم جاننے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے یہ پیغمبر کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو کہیں گے یہ پیغمبر کہ ہم کو علم نہیں ہے، بے شک تم علم غیب رکھنے والے ہو اور تمہیں پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا۔ اس قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم اذکروا، جس وقت کہے گا اللہ تعالیٰ اے عیسیٰ بیٹا بیوی مریم کا، یاد کرو میری نعمتیں تم پر، والا والدتک، اور تمہاری ماں پر۔ پھر اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو مخاطب ہوگا اور کہے گا
کہ اے بی بی مریم کے بیٹے میری نعمتیں یاد کرو، اپنی تمہارے اوپر تمہاری والدہ کے اوپر میں نے اپنی نعمتیں کی تھی، از ایت کا بروح القدس، اور تمہیں میں نے مضبوط کیا تھا اپنے روح کے ساتھ، میں نے اپنا روح تمہارے اندر ڈالا تھا اور میں نے مضبوط کیا تھا تمہیں۔ تو کلم الناس فی المہد، تم نے باتیں کی لوگوں سے، یہ میں سورۃ بقر میں اس کا بیان کر چکی ہوں، وہاں آپ لوگ یہ دیکھ لیں۔ تو تکلم الناس، تم نے باتیں کی لوگوں کے ساتھ، فی المہد، بہت چھوٹی زندگی میں، یعنی پیدا ہونے کے ساتھ، وکالن، اور گود میں تم نے لوگوں سے باتیں کی، وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ، اور میں نے تمہیں سکھائی کتاب، والحکمت، میں نے تمہیں انجیل دی، تمہیں انجیل دی، تمہیں کتاب دی، اور تمہیں حکمت اور عقل کی باتیں بتائی، والتورات، اور تورات بھی بتائی، والانجیل، اور انجیل بھی، وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ، جس وقت تم بناتے تھے مٹی سے، کہیعۃ الطَّیرِ، پرندوں کی طرح۔ تمہیں یاد ہونا چاہیے کہ تم جس وقت بناتے تھے مٹی سے پرندوں کی طرح جانور، نہیں یعنی پرندوں کی طرح ایک پرندے، بِإِذْنِی، میرے حکم سے، فَتَنْفُخُ فِیہا، پھر پھونک مارتے تھے ان پہ، فَتَکُونَ طَیْرًا بِإِذْنِی، بس وہ ہو جاتا پرندہ میرے حکم سے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت بیان کر رہا ہے کہ میں نے یہ علم تمہیں دیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو، مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ کہ میں نے حکمت کی باتیں تمہیں بتائی، میں نے انجیل اور تورات تمہیں بتائی، تم کو میں نے عقل و فکر دیا کہ تم مٹی سے پرندے بناتے تھے، پھر اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ پرندوں کی طرح ہو جاتے تھے۔ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اور آندھوں کو، وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اور آندھوں کو تم صحیح کرتے تھے، آندھوں کی بینائی لے آتے تھے، یعنی مادرزاد، جو ماں سے پیدا جو بچے ہوئے ان کی بینائی، عیسیٰ علیہ السلام ان کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے تھے تو ان کی بینائی آ جاتی تھی۔ یہ بھی معجزہ عیسیٰ علیہ السلام کا تھا۔ ایک معجزہ یہ تھا کہ وہ مٹی سے پرندے بناتے تھے تو پھونک مار دیتے تو وہ پرندے اڑ جاتے تھے۔ دوسرا معجزہ مادرزاد، یعنی ماں سے پیدا ہونے والے بچے، آج تک یعنی قیامت تک ان کا علاج نہیں ہے جو مادرزاد آندھے ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام ان کے آنکھوں پہ ہاتھ لگاتے تھے، پھیرتے تھے تو ان کی بینائی آ جاتی تھی۔ والابرص بِإِذْنِی، اور یہ جو یعنی وہ ہوتے برس والے، والابرص، برس والے جو کہ ہوتے تھے، بِإِذْنِی، ان کو تم ٹھیک کرتے تھے۔ حالانکہ برس کی بیماری کا آج تک کوئی علاج نہیں ہے، وہ نہیں ہو سکتا، وہ ایسا ہی رہتا ہے، یا کم ہو جاتا ہے یا زیادہ ہوتا ہے یا اپنی جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے، مگر بالکل ختم نہیں ہوتا۔ والابرص بِإِذْنِی، اور برس والے کو میرے حکم سے ٹھیک کرتے تھے۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ، اور جس وقت تم نکالتے تھے مردوں کو میرے حکم سے، تو قبروں پہ کھڑے ہو جاتے تھے، 1000 سال کی قبر پہ کھڑے ہو جاتے تھے، ان کو کہتے تھے قم بِإِذْنِ اللَّهِ، کھڑے ہو جاؤ میرے اللہ کے حکم سے، تو اب وہ مردے کھڑے ہو جاتے تھے، پھر وہ جب اپنا حال احوال دیکھ کر دے دیتے تھے، پھر عیسیٰ علیہ السلام فرماتا تھا کہ بس اب سو جاؤ تم، تو تم وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ، جس وقت تم مردوں کو زندہ کرتے تھے میرے حکم سے، یعنی تخرجو پیدا ہونے کو بتایا گیا یہاں۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ، جس وقت ہم نے روکا بنی اسرائیل کو، ان کا تم سے، اور تم یہ باتیں کرتے تھے اور ہم نے بنی اسرائیل کو روکا ہوا تھا تم سے کہ تمہیں ضرر نہ پہنچائے۔ اِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ، تو جس وقت تم لائے ان کے پاس دلائل، یہ واضح دلیلیں تم ان کے پاس لائے اور پھر بھی وہ نہیں مانتے تھے۔ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، پس کہا ان لوگوں نے جو کافر ہیں من اس میں، ان ھذا الا سحر مبین، نہیں ہے اور یہ جو جادو ہے، انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ
یہ تو جادو ہے، جادو کے ذریعے یہ ہمیں ورغلا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی قرآن کو پڑھنے کی، قرآن کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا